بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کچے آم سے بنا رہے ہیں آم کا مربع۔ بہت ہی مزیدار کھٹا میٹھا یہ آم کا مربع تیار ہوتا ہے، تو چلیں اسے بناتے ہیں۔ آم کا مربع ہم بنا رہے ہیں 1 پاؤ کے قریب کچے آم سے۔ کچا آم لیا ہم نے اور پھر پہلے تو انہیں دھو کر صاف کر لیں، پھر چھیل لیں۔ چھیلنے کے بعد ہمیں اسے اس طرح کاٹنا ہے کہ بیج میں سے اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اسے نکال کے الگ کر لیں، اور اس کا جتنا بھی گودا ہے اس کو ہمیں لمبائی میں کاٹ لینا ہے اس طرح۔ تو اسے لمبائی میں کاٹ لیں۔ شیپ تو آپ کوئی سا بھی کاٹ سکتے ہیں، پر اس طرح لمبائی میں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو مربع ہمارا بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسے لمبائی میں ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے۔ اب ایک پوٹ لیں اور تمام کٹے ہوئے جو یہ کچے آم ہیں وہ ہم پوٹ میں ڈالیں گے۔ اس میں پانی ڈالیں آپ اتنا کہ تمام جو آم ہیں وہ ڈوب جائیں پانی میں۔ اسے ہمیں ابالنا ہے، اور ابالنا اس طرح ہے کہ اتنا ہمیں اسے ابالنا ہے، بہت زیادہ تیز آگ پہ اسے نہیں چڑھائیں، میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے ابالیں، اور اتنا ابالیں کہ یہ جو آم ہے ہمارے سافٹ ہو جائیں۔ تو کچے نہیں رہنا چاہیے، یہ اندر تک سافٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر ذرا بھی یہ اندر سے کچے رہ گئے تو کیا ہوگا کہ جب ہم اسے پکائیں گے تو یہ اکڑ جائیں گے، تو ہمارا جو مربع ہوگا وہ اس میں یہ آم کے جو ٹکڑے ہیں وہ اکڑے اکڑے رہیں گے اور کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے۔ تو ابالتے وقت آپ یہ احتیاط کریں کہ اسے اتنا ابالیں کہ یہ اندر تک سافٹ ہو جائیں۔ اب یہ اتنا بھی اسے سافٹ نہیں کرنا کہ یہ ٹوٹنے لگ جائیں یا ان کا شیپ خراب ہو جائے۔ تو آپ انہیں اچھی طرح پکائیں اور تھوڑا چمچہ سے اوپر نیچے کر لیں تاکہ تمام جو آم ہیں وہ اچھی طرح ہر طرف سے گل جائیں۔ یہاں ہم نے کچھ دیر انہیں پہلے تو ڈھک کے پکا لیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے آم ہیں وہ جلدی سے سافٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم انہیں چیک بھی کر لیں گے اور تھوڑا کھول کے پکائیں گے اور چیک بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ہم نے اسے چیک کیا، یہ ہمارے آم جو ہیں سافٹ ہو گئے اور اندر تک سافٹ ہو گئے ہیں، تو اب ہم انہیں چھان لیں گے، کسی چھلنی کی مدد سے چھان لیں، لیکن اس کا پانی نہیں پھینکیں، پانی بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس پانی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں 1 گلاس میں 2 چمچ چینی اور چٹکی بھر نمک ڈال کر چاہیں تو اوپر سے بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ چھڑک دیں، اور پھر اسے آپ پئیں۔ بہت ہی فرحت بخش یہ ڈرنک تیار ہوتا ہے، اور گرمیوں میں بہت فائدہ مند بھی ہے، اور اس سے جو ہے وہ لو وغیرہ نہیں لگتی، لو میں جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا جو یہ مربع ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ پوٹ ہم نے لیا ہے، اس میں 1 کپ چینی ڈالا۔ چینی ڈالنے کے بعد 1 ہی کپ پانی اس میں ڈالیں، پھر اسے چولہے پہ رکھیں، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے۔ اتنا پکائیں کہ جو چینی ہے وہ پانی میں اچھی طرح میلٹ ہو جائے۔ ساتھ ہم نے ڈالا ہے الائچی۔ الائچی سے کیا ہوتا ہے، مربع جو ہے وہ بہت ہی خوشبودار تیار ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ساتھ ہی ہم یہ جو الائچی ہے وہ بھی ڈال کر اسے پکائیں گے۔ اتنا ہمیں پکانا ہے کہ چینی بالکل میلٹ ہو جائے۔ یہاں دیکھیں چینی میلٹ ہو گئی، تو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے آم جو ہم نے گلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آم ہم نے ڈال دیا۔ اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہلکا ہلکا پکائیں گے، تیز نہیں کریں آنچ کو، اس سے کیا ہوگا کہ شیرہ جلنے لگ جائے گا۔ تو ہمیں آہستہ آہستہ ہی اسے پکانا ہے تاکہ یہ جو شیرہ ہے اس میں جب یہ آم پکیں تو اندر تک یہ جو مٹھاس ہے شیرے کی وہ آم کے اندر تک آ جائے، اور ہمارا شیرہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گاڑھا ہو، اور اس میں جو آم کی جو خوشبو ہے وہ بھی شیرے میں بس جائے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اسے پکاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کس طرح یہ پک رہا ہے، اسی طرح ہمیں پکانا ہے بالکل آہستہ آگ پہ۔ تو آنچ جو ہے آپ وہ آہستہ ہی رکھیں، میڈیم ٹو لو رکھیں یا اس سے بھی کم رکھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اسے چلا بھی لیں گے تاکہ ہر طرف سے جو یہ آم ہیں وہ یکساں پکیں۔ کچھ دیر میں ہی شیرہ ہمارا گاڑھا ہو جائے گا اور یہ جو آم ہیں ہمارے ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائیں گے، اس میں ایک اچھی سی چمک آ جائے گی۔ تو یہاں ہمارا جو ہے وہ مربع تیار ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سے اس بات کا احتیاط رکھیں کہ ہمیں بہت تیز نہیں کرنا ہے آگ کو۔ دیکھیں یہاں شیرہ تھوڑا گاڑھا ہو گیا ہے، آم بھی جو ہے اس کے پیسز دیکھیں وہ تھوڑے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں، چمک سی آ گئی ہے اس میں۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے ہم اس کا چولہا بند کر دیں گے۔ یہ جو شیرہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑھا بھی ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہیں، ہمیں ایک تار کا شیرہ اس کا تیار کرنا ہے۔
ایک تار کا شیرہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچہ سے جو ہے وہ آپ اس شیرے کو اٹھا کے نیچے کی طرف گرائیں پاٹ میں. آخری جو اس کا قطرہ ہوگا وہ اس طرح گرے گا کہ اس میں ایک تار سی بنے گی، یعنی کہ فوراً نہیں گرے گا، ایک تار سی بنے گی. تو اس کا مطلب ہے شیرہ ہمارا گاڑھا ہو گیا ہے، ایک تار کا شیرہ بن گیا ہے. تو یہاں دیکھیں شیرہ اچھا خاصا گاڑھا ہو چکا ہے، اور ہمارے جو یہ آم ہیں وہ بھی اچھی طرح پک چکے ہیں شیرے میں، دیکھیں. تو اب ہم جو ہے آگ کو بند کر دیں گے، اسے تھوڑا ٹھنڈا کر لیں اور پھر کسی پیالے میں سے نکال لیں گے. یہ جو مربع ہے وہ کافی دنوں تک خراب نہیں ہوتا، مہینوں یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، چلتا ہے، خراب نہیں ہوتا. تو اسے اچھی کوانٹٹی میں بنا کے رکھیں آپ سیزن میں، اور اسے آپ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اور کافی دنوں تک اسے استعمال کریں. یہاں ہم نے ایک پیالے میں تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے بعد مربے کو ایک پیالے میں ڈالا. اوپر سے آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹس ڈال دیں، یہ آپشنل ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ مربع بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت مزیدار ہو جاتا ہے اور بہت صحت بخش بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں ہم نے ڈرائی فروٹ چھڑک لیا ہے، اسے آپ استعمال کریں ناشتے میں یا کسی وقت بھی، روٹی کے ساتھ، ڈبل روٹی کے ساتھ، یا پراٹھے کے ساتھ، یا ایسے ہی آپ اس مربے کو کھائیں. بہت ہی مزیدار ہے، کھٹا میٹھا ہے، گھر میں ہر فرد کو یہ پسند آنے والا ہے، خصوصاً بچے تو اس کے دیوانے ہی ہو جائیں گے. تو ضرور ٹرائی کریں اس مزیدار کھٹے میٹھے سے آم کے مربے کو، کچے آم کے مربے کو تیار کریں. اور اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے، یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ہوتا ہے، اسے دبا دیں اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.